راہیلہ بٹ صاحبہ، آپ بیعت کس بات کی لیتے ہیں؟ قرآن و سنت کے مطابق اس کی وضاحت کریں۔ میری بیعت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے جو کام میں کر رہا ہوں اس میں وہ شخص جو مرد ہے وہ میرا ساتھی ہوتا ہے اور میرے جو احکام ہیں ان کی پابندی کرتا ہے، الا یہ کہ میں کوئی شریعت کے خلاف حکم دوں۔ پہلے وہ اللہ سے ایک عہد کرتا ہے کہ اے اللہ جو بھی چیزیں تجھے ناپسند ہیں میں چھوڑ دوں گا، اور اے اللہ میں تیرے دین کے لیے حتی الامکان جہاد کروں گا، اور اے اللہ میں تیرے دین کے لیے مال بھی خرچ کروں گا اور جان بھی خرچ کروں گا، اور اے اللہ تاکہ تیرا دین غالب ہو جائے اور تیرا کلمہ بلند ہو جائے۔ اور یہ عہد جو ہے عورت بھی کرتی ہے، کرتی ہوں میں ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گی جو اللہ کو ناپسند ہے، میں اس کی راہ میں محنت اور جد و جہد کروں گی جتنا کہ میرے اختیار میں ہوگا، میں مال بھی لگاؤں گی جان بھی کھپاؤں گی تاکہ اس کا دین سربلند ہو اور اس کا کلمہ اونچا ہو جائے۔ یہ تو مشترک ہے۔ اس کے بعد مردوں کی بیعت میں وہ ہے کہ سم و طاعت، کہ اس مقصد کے لیے میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا جو ہے بیعت کر رہا ہوں کہ آپ جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا، الا یہ کہ وہ شریعت کے خلاف ہو۔ لیکن اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو مشکل ہو تب بھی، آسان ہو تب بھی، طبیعت آمادہ ہو تب بھی، طبیعت پر جبر کرنا پڑے تب بھی، آپ دوسروں کو مجھ پر ترجیح دے دیں تب بھی، دوسروں کو امیر بنا دیں تو میں یہ نہیں کہوں گا میں آپ کا پرانا ساتھی تھا، آپ نے ایک نو وارد کو کیسے امیر بنا دیا، یہ آپ کا پریروگیٹو ہوگا۔ اور یہ کہ جن کو آپ امیر بنائیں گے ان سے میں جھگڑوں گا بھی نہیں، ان کے ساتھ تعاون کروں گا، ان کی بھی اطاعت کروں گا، البتہ حق بات جو بھی ہوگی میرے نزدیک جو رائے ہوگی وہ میں پیش کر دوں گا۔ یہ ہے مردوں کی بیعت۔ خواتین کی بیعت میں یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ خواتین کی بیعت کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، سورہ ممتحنہ اس کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ وہی الفاظ ہم لیتے ہیں کہ میں شرک نہیں کروں گی، میں وہ بدکاری نہیں کروں گی، چوری نہیں کروں گی، اور جو بھی نیک کام کا آپ مجھے حکم دیں گے اس میں سرتابی نہیں کروں گی۔ تو یہ خواتین کی بھی بیعت ہے، یہ بیعت ہے۔ یہاں پر لفظ اطاعت اس معنی میں ہوگا کہ آپ کو اس کو تسلیم ضرور کرنا پڑے گا، اس پر عمل لازماً کرنا پڑے گا، چاہے آپ کو اپنی طبیعت پر جبر ڈالنا پڑے۔ ہاں اگر آپ ثابت کر سکیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے پھر آپ کہیں گے لا سمع ولا طاعہ۔